کشف الدجى بجماله۔ ناظرین، شان معراج کی اس خوبصورت محفل میں، اس خوبصورت تذکرے میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، کیوں نہ ہو کہ بہت بڑا واقعہ، بہت عظیم واقعہ، اور مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے ایسے پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ جن کی اتنی شانیں ہیں، شان وراء الورا ہیں، اور ایسا سفر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جس کی دنیا میں نظیر، تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ اچھا، اب جیسا جہاں تک گفتگو پہنچی تھی، میں چاہتا ہوں اس سے آگے ہم بڑھیں اور مفتی سہیل اعظم جی صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ وہ سب سفر معراج ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کفار و مشرکین نے اس کو جھٹلایا۔ میں چاہتا ہوں وہ کیا منظر تھا، اس کو اپنے الفاظ میں، کچھ اپنے مطالعے کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ اچھا، اس سے پہلے کچھ ضروری گفتگو مجھے یہ کرنی ہے جی، کہ جھٹلایا کیوں تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ خواب کے عالم میں ہوا، عالم خواب میں، اگر خواب کے عالم میں یہ ہوتا، نیند کے عالم میں یہ ہوتا، تو یہ مقام اختلاف تھا ہی نہیں، مقام نزاع ہی نہیں تھا۔ آپ کے سامنے کوئی کہے کہ میں خواب میں وہاں گیا وہاں گیا، تو آپ یہ بولو گے نا، پیش کیا آپ نے، بہت اچھی توجیہ ہے، آپ یہی کہو گے نا کہ یار خواب میں دیکھا ہے نا، خواب میں دیکھا، اس کو کوئی وہ نہیں کرتا، نوٹس نہیں کہو گے۔ جی، اعتراض اسی لیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے وجود لباس بشریت میں تشریف لے گئے تھے، بے شک بے شک، یعنی یہ عالم بیداری میں ہوا ہے۔ دوسری ایک بات کہ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں کیوں پوچھا؟ جیسے یہ بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جنت کیسی تھی، جہنم کیسی تھی، کیونکہ بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ آسمان کا عالم کیا تھا۔ صحیح، یہ اعتراض ہے نا ایک، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں نہیں کی معراج، خواب کے عالم میں کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اعتراض کرنا تھا، اس پر کرتے۔ بالکل، تو یہ کیوں کہا کہ بیت المقدس کیسا تھا؟ تو یہاں پر علماء نے یہ جواب دیا ہے، مثال کے طور پر جی جی، میں کسی ملک سے ہو کر آتا ہوں اور آپ اس ملک میں جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا مفتی صاحب وہ جگہ دیکھی تھی، وہ جگہ دیکھی تھی، آپ نہیں گئے تو اب نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے، تو اس لیے انہوں نے بطور اعتراض بیت المقدس کا نام لیا کہ وہ تو اوپر گئے نہیں تھے، جو دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا، جو دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا، اچھی بات، جو نہیں دیکھا تو ان کی پوچھنے کی مجال ہی نہیں تھی، ان کی پوچھنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اچھا، بعض اوقات میں جاتا ہوں کہیں پر، آپ کہیں کہ مثال کے طور پر مسجد نبوی میں اگر آپ ڈیٹیل مجھ سے پوچھیں گے، میں جا کر ہو کر آ گیا کہ وہاں پر ٹائلیں کتنی تھیں، دروازے کتنے تھے، وہاں کھڑکیاں کتنی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں جواب نہ دے پاؤں کیونکہ میں نے سرسری نگاہوں سے دیکھا، لیکن قربان جائیں جب میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آقا علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعے پوری بیت المقدس کو رکھ دیا کہ محبوب دیکھتے جاؤ، بتاتے جاؤ، جو پوچھیں بتاؤ۔ اللہ اللہ، اور پھر یہاں پر عبد ہی میں قرآن کریم میں عبد کہیں پر بھی مذکور ہے نا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اس کے علاوہ جہاں کہیں لفظ عبد مذکور ہے اس سے مراد روح مع الجسم ہے، روح مراد نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، جی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عالم بیداری میں روح مع الجسد آپ کو جو ہے یہ سارا واقعہ میسر آیا۔ اچھا، دوسری بات عبد، جی جی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عبد کسے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مفتی صاحب بندے کو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر عبد نہیں فرمایا، بعبدہ، ٹھیک ہے نا، اگر با کو ہٹا دے تو عبدہ بنتا ہے۔ تو علماء اقبال نے یہی تو بات کہی ہے کہ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، یہ عبد اور عبدہ کو ایک نہ سمجھنا، عبد اور ہے، عبدہ اور ہے، فرق کیا ہے؟ او سراپا انتظار، جو فقط عبد ہوتا ہے نا اس سے انتظار رہتا ہے، ای منتظر جو عبدہ ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں یہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ عبد کی 3 اقسام ہیں، یہ میں مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں۔ عبد کی 3 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے عبد عابق، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اپنے مالک کا غلام تو ہے لیکن نافرمان مانتا نہیں ہے، مالک کو مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے عبد رقیق، مالک کا غلام بھی ہے، مانتا بھی ہے، کبھی کبھار ادھر چلا جاتا ہے لیکن مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبد عابق کے بمنزلہ وہ انسان کے جو غیر مسلم ہے، جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مانتے نہیں ہیں، کفر کرتے ہیں۔
عبد رقیق عام مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ایک ہوتا ہے عبد معزون، مالک کا وہ غلام، یعنی کہیں کام کرنے والا وہ نوکر کہ جو اتنا پرانا ہو جائے، اتنا ایماندار ہو اور مالک کی نظروں کا تارا بن جائے، یہاں تک کہ مالک اسے ہاتھ سے پکڑے مارکیٹ کہ لوگوں آج کے بعد سے اس کا آنا میرا آنا، آج کے بعد سے اس کا لین دین میرا لین دین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد نہیں ہے فقط، عبدہ ہے، عبد معزون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھا نہیں آپ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پھینکی مٹی کنکریاں آپ علیہ السلام نے تھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھینکی تو آپ نے، ولیکن اللہ رما، لیکن پھینکنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس طرح اور بھی مثال، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیارے تیری اطاعت میری اطاعت ہے، اس طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا جب واپس تشریف لائے نا تو کفار کو تو ہوا، منافقین کو بھی ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ آ کے انہوں نے اعتراض کیا، جس کے دل میں ایمان نہیں تھا اعتراض کیا، جس کے دل میں ایمان تھا۔ اچھا ابو جہل کی امامت میں، اس کی سرگردی میں سارے آ گئے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی معجزہ کہتے اسے ہیں جو عقل میں نہ سمائے، جو عاجز کر دے، عاجز کیے تو وہ بول اٹھے۔ لیکن یہی سیدنا صدیق اکبر تھے نا، آئے ابو جہل نے کہا کہ جی کوئی یہ کہے، کہا کس نے کہا؟ کہا آپ کے نبی نے کہا، تو فرمایا کہ انی لأصدقہ بأبعد من ذالک، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا تو میرے نبی اس سے ماورا بھی کچھ فرماتے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا۔ اور یہاں پر یہ کہوں گا کہ عقل جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، لیکن یہ عقل جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا معاملہ آ جائے تو وہاں اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری چیزیں ہماری عقل سے ورا ہے، ماورا ہیں، تو اسے سمجھنے کے لیے آپ اپنی ذہن سے نا، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا، واقع معراج کی جو توجیہ جو انہوں نے بیان فرمائی کہ کفار و مشرکین نے کیوں اس کو جھٹلایا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہیں تک پوچھا جہاں تک جانتے تھے، اس کے آگے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ بہرصورت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ طویل ترین سفر ہے اور بہت قلیل مدت میں، اس کے علتوں اور حکمتوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ طویل ترین سفر اور قلیل ترین وقت، یہ اس میں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان محبوبی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ محبوب کی شان محبوبی ظاہر کرنا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ میرا محبوب جان کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ کہ آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، سرکار علیہ السلام جس حصے سے باہر نکلتے جا رہے ہیں وہاں وقت جو ہے وہ رکتا جا رہا ہے، وہاں وقت جو ہے وہ تھمتا جا رہا ہے۔ کیا اقبال نے کہا تھا، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ وہ نبض ہستی رکتی گئی، وہ تپش محبوب کریم جہاں جہاں سے تشریف لے کے جاتے رہے، باہر نکلتے رہے، پیچھے وقت رکتا گیا رکتا گیا رکتا گیا۔ تو وہ جو وقت تھما ہے تو اس واقعہ معراج کے ذریعے محبوب کی شان ظاہر کر دی کہ میرا محبوب روح کائنات ہے، میرا محبوب جان کائنات ہے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دوسرا محبوب کی یہ شان ظاہر کی کہ دیکھیں نوریوں کا سردار، بشر تو انسان مٹی سے بنا ہوا ہے نا، خاک ہے، اور خاک جو ہے وہ خاک کا مادہ تو نیچے، فرشتے جو ہے نور سے بنے ہوئے ہیں، نوری مخلوق ہے، اور نور کا مادہ تو اوپر ہے۔ تو نوری ملائکہ کے سردار سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ السلام سدرۃ المنتہا، سدرہ سے آگے جب پیارے آقا علیہ السلام اکیلے، وہاں جبریل امین رک گئے، وہاں رک گئے کہ پر جلیں گے، وہ وہاں رک گئے، ان کی حد آ گئی۔ اب آگے محبوب کریم اکیلے خرامہ خرامہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی اڑان ہے۔ کہ سدرہ سے زمین تک کا فاصلہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن جبریل امین جب وہاں سے یہاں ہے تو نرم سی اڑان ہے، ایسے اڑان بھرے تو یہاں زمین پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح اڑان بھرنے والے نوری ملائکہ کے سردار بھی، وہ وہاں جہاں ان کے پر جلتے ہیں، جہاں ان کی حد آ جاتی ہے، وہاں اس سے آگے محبوب کریم خرامہ خرامہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو محبوب کے خرام کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی نوری ملائکہ کی جو رفتار ہے وہ رفتار جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں محبوب کا خرام شروع ہوتا ہے۔ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تا زمین جیسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو اللہ نے ظاہر کی ساتھ اپنی قدرت بھی ظاہر کی کہ میری قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں تو
اپنے محبوب کو یہ صدیوں کا سفر کرا دوں. وہ یہ سفر جو ہے وہ اگر ویسے حساب لگایا جائے جو حساب بیان ہوا ہے، آسمانوں کا جو فاصلہ بیان ہوا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 برس، پھر ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 برس، آگے پھر سدرہ، اور پھر سدرہ سے آگے پھر یہ تو لا مکان، مکان سے لا مکان میں چلے گئے، مکان سے لا مکان، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اچھا یہ بھی واضح کر دوں، بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ لا مکان کو مجازن لا مکان کہتے، مکان لا مکان کو مجازن لا مکان نہیں کہتے، حقیقتاً لا مکان کہتے. یعنی جہاں مکان ختم ہو رہا ہے اب وہاں مکان کا تصور نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں لا مکان. وہ کوئی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ تو مکان ہے، یہ جگہ ختم ہو گئی، وہاں لا مکان ہے، جگہ ختم ہے، تو اس لیے لا مکان حقیقتاً کہا جاتا ہے، مجازن نہیں کہا جاتا. تو محبوب کریم کو اللہ جو ہے وہ بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس لے گیا ہے، محبوب کی شان بھی ظاہر کی ہے، اپنی قدرت بھی ظاہر کی ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کائنات کی اگر تسخیر کرنا چاہو تو تسخیر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. وہ جو ابھی آپ نے شعر پڑھا تھا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہی ہوا. آگے اس کے بعد ہی جو آسمان کی طرف جو کمند بلند کرنا جو سفر ہے وہ اس کے بعد یہ ایوولوشن اس کے بعد ہی ہوئی ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام کی معراج کے کیا کہنے، یہ جتنے اور مراحل میں ایک اجمالی بات خالی یہ کہہ دوں آخری، ایک ہے آپ کے معراج کا یہ مرحلہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، چونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی ہے. اس لیے اگر کوئی اس کا مطلقاً انکار کر دے تو یہ انکار کرنا کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لیکن اس سے آگے کا جو سفر ہے آسمانوں کی جو سیر ہے، چونکہ یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اخبار احاد سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر بالفرض کوئی اس کا انکار کر بیٹھے تو فسق کا حکم تو لگائیں گے، لیکن اس کے کفر کا حکم نہیں لگائیں گے کہ وہ کافر نہیں ہوگا. کافر پہلے مرحلے کے انکار سے. یہ بہت اچھی بات ماشاءاللہ، تاریخی حوالے کے ساتھ بھی اور فقہی ایک مسئلہ بھی مفتی صاحب نے بیان فرما دیا جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ابہام ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں واقع معراج کے حوالے سے. آپ نے جو فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدمین مبارک سے خرامہ چلے جا رہے ہیں، چونکہ جبریل امین نے بھی ایک حد تک ساتھ دیا. تو شاہان زمانہ کا نظام اپنی جگہ ہے، شاہان زمانہ کا نظام اپنی جگہ ہے، سرکار دو عالم کا غلام اپنی جگہ ہے، سرکار دو عالم کا غلام اپنی جگہ ہے. چلنے کو تو چلتی ہے نسیم سحری بھی، چلنے کو تو چلتی ہے نسیم سحری بھی، پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے، پر آپ کا انداز خرام، پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے، پر آپ کا انداز خرام. اچھا ہمارے ساتھ سید معاذ شاہ صاحب تشریف فرمائے، یہ فرمائے گا یہ بہت بڑا سفر، بہت عظیم شخصیت مہمان اور میزبان رب تبارک و تعالی، اور تحفہ مل رہا ہے نماز کا. تو نماز کے حوالے سے میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا، اس کی اہمیت. الصلاۃ معراج المومنین بھی فرمایا گیا کہ نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے، نبی کی معراج تو سفر معراج، تو جو مومنین کی معراج ہے اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بالکل، آپ نے بہت اوبیسلی اس کا جو ایک جو ایونٹ ہوا تھا جو مسلمانوں کے لیے کہ آج تک ہمارا اصل سے سمجھ لیں کہ اسراء معراج کا رشتہ ہے تو ان نمازوں کے ذریعے ہے. تو آپ اگر اس طرح سے سوچیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بھی ایک رشتہ اس واقعہ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں یہ آف کورس واقعہ یہ تھا کہ جس کے اندر 50 نمازوں کا ایک وہ نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب واپس وہ لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ذکر کیا؟ انہوں نے کہا کہ 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا نہیں، آپ ذرا واپس جائیں اور اس کو عام کم کرائیں. تو جاتے جاتے 5 نمازیں اور 5 نمازیں اور 5 نمازیں اور کرتے کرتے 5 نمازیں لگی. اس حد تک بھی اگر نہیں کر سکتے ہم انسان تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی شرمندگی ہونی چاہیے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز ہر دن میں ادا نہیں کر سکتے. یہ تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں. دوسرا ایک خاص جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرحلہ تھا وہاں پہ جو ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اس کی ایک حکمت ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام براق سے بٹھا رہے تھے ان کو معراج کی طرف، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پیش کیا ان کو 3 جو ہے پینے کے لیے، ایک پانی کا انہوں نے ایک ویسل دیا، ایک شراب کا دیا اور ایک دودھ کا دیا. جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی جو ہے وہ چنا، جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فطرہ آپ نے جو چوز کیا کہ وہی جو جائے. تو فطرت میں اگر ہم اس چیز ہو گئے کہ جب بھی ہم دودھ بھی پئیں
تو اس لحاظ سے یہ بھی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے واہ 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 سبحان یہ اللہ ڈرنک سبحان سلیکٹ کیا ہے یہ کیا اپنی بات امت ہے کے شاہ لیے. صاحب سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ چیزیں جو ہے نا جب ہم نیت باندھتے ہیں ایک چیز کے اسی اسرار معراج کے ساتھ اس کا ابھی بھی رشتہ قائم ہے مسلمانوں کا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیت صحیح طریقے سے باندھیں اس رات کو اور اس طرح سے آج بھی وہ نمازیں پڑھیں اور یاد کریں کہ اسی دور پہ تھا اور وہ دودھ بھی جب پئیں تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے چاہا. سبحان اللہ. اچھا نماز سے جو تبدیلیاں انسان میں واقع ہوتی ہیں چونکہ واقع معراج کا ہے سلسلہ تو جو تبدیلیاں انسان میں ایک مثبت چیزیں پیدا ہوتی ہیں ٹائم کی پنکچولیٹی آتی کیا کیا چیز میں چاہتا ہوں اس کے فوائد بھی کچھ. دیکھیں وہ نماز کے اندر آف کورس پہلے مرحلے میں جب وہ آتا ہے تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب وقت آئے اس کا اول وقت ہے اس وقت نماز ادا کی جائے. نماز کے پابند اگین میں نے کہا ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ایک 5 وقت کی نماز دن میں نہیں ادا کر سکتے تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا 5 مین پلرس. اور ایسے نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے کوئی نمازوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. نماز پہلے بھی تھی. اس کے اندر کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے دور میں جو ہے 3 وقت کی نماز ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ واقعے کے بعد ایک ہماری ایک خاص ایک مسلمان اس امت کے لیے ہے 5 وقت کا خاص ہوا. اور اس کے لیے یہ ایک اور چیز بھی جو میں ایڈ کروں کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نماز پڑھنے کے جو پرانے جو قوم تھے پرانے جو میسیجز تھے جو ڈفرینٹ نبی لے کے آئے تھے خاص مخصوص جگہ کا انہوں نے نماز کا کہا ہے کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں نماز یعنی. لیکن ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ مسجد میں بھی کہیں بھی اور یہ ایک ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اس امت کی. تو نماز کو مس کرنا کہیں بھی کوئی بھی صورتحال میں آپ کو ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیے اتنی جگہ اتنی طویل جو ہے سنت میں جگہ دی جاتی ہے کہ کہاں عزت ہے. پانی بھی نہیں ہے تو پھر وہ بھی ایک راستہ جو ہے تیمم کا بھی ہے. تو آپ کو کیا اور چاہیے. تو اس میں جو ہے ہمیں جو ہے اس کا جتنا انہوں نے ہم سے کہا گیا اتنا ادا کرنا چاہیے اس سے زیادہ بھی کیونکہ ڈیزرونگ تو اچھا خاصا ہے. اور جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے جو کچھ بھی پیش کریں گے وہ بھی کافی نہیں ہوگا. تو یہ یاد رکھیے کہ جو ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا بہت زیادہ اور کرنا. یہ بہت اچھا پیغام بھی چلا گیا شان معراج میں کہ جہاں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں وہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے نماز قرار دیا گیا ہے اس کا بھی ذکر کریں اور اس کے حوالے سے بھی سید معاذ شاہ صاحب نے بہت عمدہ کلمات سے نوازا. ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی